بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنصوب الملحق آخرہ یا مشددۃ لتدل على نسبته الى المجرد عنها وقياسه حذف تاء التانيث مطلقا وزيادة التثنية والجمع الا علما قد اعرب بالحركات فلذلك جاء قنصري وقنصريني۔ یہاں سے اس میں منصوب کے احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پہلے اس میں منصوب کی تعریف بیان کی کہ منصوب وہ اسم ہے الملحق آخرہ یا مشددۃ، جس کے آخر میں یا مشدد لگائی جائے، لتدل علی نسبتہ الی المجرد عنہا، لتدل تاکہ یہ یا مشدد دلالت کرے علی نسبتہ کہ یہ کلمہ منصوب ہو رہا ہے الی المجرد عنہا، مجرد عن الیا کی طرف، جس میں یا مشدد ہے وہ کلمہ منصوب ہو رہا ہے اس کلمے کی طرف جس میں یا مشدد نہیں ہے۔ مثلا علویون، یہاں یا مشدد لگائی گئی تاکہ یہ یا دلالت کرے کہ علویون یہ منصوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو علی کی طرف منصوب ہے جس کے اندر یا مشدد موجود نہیں ہے۔ وقیاسہ حذف تاء التانیث مطلقا، یہاں سے اس میں منصوب کے قواعد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس میں منصوب کے تقریباً 31 کے قریب قواعد کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر ان کے اصول کو دیکھا جائے تو ان کے تقریباً 4 اصول ہیں۔ نمبر 1 حذف، کہ کلمے کے اندر اس میں منصوب کے لیے حذف واقع ہو۔ نمبر 2 قلب، کہ کلمے کے اندر قلب واقع ہو۔ نمبر 3 رد، کہ کلمے کو اصل کی طرف لوٹایا جائے اس میں منصوب بناتے وقت۔ اور نمبر 4 اثبات، کہ کلمے کو اپنی حالت پر رکھتے ہوئے اس کا اس میں منصوب بنایا جائے۔ سب سے زیادہ حذف کے قواعد آئیں گے، دوسرے نمبر پر قلب کے قواعد کا بیان ہوگا، تیسرے نمبر پر رد ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ اس بات کا بیان ہوگا۔ فرماتے ہیں قیاسہ حذف تاء التانیث مطلقاً۔ اب یہاں سے ابتدا کے اندر حذف کے قواعد کو بیان کرنے لگے ہیں، لیکن یہاں پر 2 طرح کے قواعد کا بیان آئے گا۔ نمبر 1 وہ ان قواعد کا بیان آئے گا جن کے آخری حرف کو حذف کیا جائے گا۔ نمبر 2 ان قواعد کا بیان آئے گا جن میں آخری حرف کو حذف کرنے کے بعد ما قبل آخر کو بھی حذف کیا جائے گا۔ تو پہلے ان قواعد کا بیان ہے جس میں آخری حرف کو حذف کر کے اس میں منصوب بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قیاس یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں اگر تائے تانیث پائی جائے تو مطلقاً اس کو مطلقاً حذف کیا جائے گا۔ مطلقاً حذف سے مراد یہ ہے کہ بے شک وہ کلمہ علم ہو یا وہ کلمہ غیر علم ہو، اس کو ہر حال کے اندر حذف کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2، اسی طرح اگر کلمے کے آخر اگر کلمہ تثنیہ یا جمع ہے اور اس کا اس میں منصوب بنانے لگے ہیں، تو تثنیہ اور جمع کی جو زیادتی ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کی جو علامات ہیں، ان علامات کو حذف کر کے اس میں منصوب بنایا جائے گا۔ لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، اس کے اندر ایک شرط ہے کہ کلمہ ایسا علم نہ ہو، تثنیہ اور جمع کا کلمہ ایسا علم نہ ہو جس کا اعراب بالحرکت ہو، کیونکہ اگر تثنیہ اور جمع کا کلمہ ایسا علم ہوا جس کا اعراب بالحرکت ہوا تو ایسی صورت کے اندر حذف کرنا وجوبی نہیں ہوگا، حذف کرنا جوازی ہوگا۔ چاہے تو تثنیہ اور جمع کی علامات کو حذف کر کے پھر اس کا اس میں منصوب بنا لیا جائے، چاہے تو ان علامات کو باقی رکھتے ہوئے اس میں منصوب بنا لیا جائے۔ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ جَاءَ قِنَّصْرِيٌّ وَقِنَّصْرِينِيٌّ، کہ قنصرین اب اس کے اندر اختیار ہے، چاہے تو قنصرینیٌ یا اور نون کو باقی رکھتے ہوئے اس کا اس میں منصوب بنایا جائے، اور چاہے تو حذف کر کے قنصریٌ اس کا اس میں منصوب لایا جائے۔ وَيُفْتَحُ الثَّانِي مِن نَحْوِ نَمِرٍ وَالدُّؤَلْ بِخِلَافِ تَغْلِبِيٌّ عَلَى الْأَفْصَاحِ۔ اگلے قاعدے کا بیان ہے، کلمہ اگر ثلاثی ہے اور مکسور العین ہے تو اس میں منصوب بناتے وقت اس کے عین کلمے کو فتح دی جائے گی۔ کلمہ اگر ثلاثی ہے اور مکسور العین ہے تو اس کا اس میں منصوب بناتے وقت عین کلمے کو فتح دی جائے گی۔ کہتے ہیں فتح دی جائے گی نمیر اور دعل جیسی مثالوں میں، نحو کہہ کے اس قاعدے کی طرف اشارہ کر دیا، لہٰذا نمیر اس کا اس میں منصوب آئے گا نمریٌ، اور دعل اس کا اس میں منصوب آئے گا دعلیٌ، بخلاف تغلیبی۔ لیکن اگر کلمہ رباعی ہو تو رباعی کے اندر کلمے کی عین کلمے کی کسرہ کو باقی رکھتے ہوئے اس کا اس میں منصوب بنایا جائے گا، لہٰذا تغلب کے اندر لام کی جو کسرہ ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے اس کا منصوب تغلیبی لایا جائے گا۔
وتحذف الياء والواو من فعيلة وفعولة بشرط صحة العين ونفي التضعيف. اگلے قاعدے کا بیان ہے، اور اس قاعدے کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے جہاں پر آخری حرف کو یعنی تا کو حذف کرنے کے بعد ما قبل آخر کو بھی حذف کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ فعیلتن اور فعولتن کے وزن پر ہو تو تا تو حذف ہوگی، لیکن تا کے حذف کے بعد ما قبل آخر یعنی یا اور واو کو بھی حذف کیا جائے گا. قاعدہ بیان کیا کہ فعیلتن اور فعولتن کے اندر یا اور واو کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ عین کلمہ معتل نہ ہو، یعنی یہ باب اجوف کا نہ ہو، وہ کلمہ اجوف کا نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نفی تضعیف کلمہ مضاف نہ ہو. اگر یہ دو شرائط پائی جائیں گی تو پھر فعیلتن اور فعولتن کا اسم منصوب بناتے وقت اس کلمے سے یا اور واو کو حذف کر کے اس کا اسم منصوب بنایا جائے گا. مثلا حنیفتن یہ فعیلتن وزن پر ہے، اور یہاں پر کلمہ جو ہے وہ عین کلمہ معتل بھی نہیں ہے اور کلمہ مضاف بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یا کو حذف کر کے اس کا اسم منصوب حنفی لایا جائے گا. اسی طرح شنوتن اس کا اسم منصوب شنعی اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. ومن فعیلہ اگلا قاعدہ، اگر کلمہ فعیلتن وزن پر ہو اور شرط یہ ہے کہ مضاف نہ ہو تو اس کے اندر بھی یا کو حذف کر کے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. جیسے جوہینتن یہ فعیلتن وزن پر ہے اور کلمہ غیر مضاف ہے، لہٰذا اس کا اسم منصوب جوہنی لایا جائے گا. اور جہاں پر یہ شرائط نہ پائی گئی یا ان میں سے ایک شرط نہ پائی گئی تو وہاں پر یا واو کو باقی رکھتے ہوئے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. فرماتے ہیں بخلافی شدیدین و طویلین. شدیدین شدیدتن لفظ تھا، یہاں فعیلتن وزن ہے لیکن کلمہ مضاف ہے، لہٰذا یا کو باقی رکھتے ہوئے اس میں منصوب لایا جائے گا شدیدیون. طویلتن یہاں پر واو جو کہ عین کلمہ ہے وہ معطل ہے کیونکہ باب اجوف کا ہے، لہٰذا یہاں پر واو کو باقی رکھتے ہوئے اس کا اس میں منصوب طویلیون لایا جائے. اور جہاں پر ان قواعد کے خلاف اس میں منصوب لایا جائے فرماتے ہیں کہ وہ صورتیں شاذ ہیں. لہٰذا سلیقیون سلیمیون قبیلہ ازد والے جو پڑھتے ہیں یا امیریون قلب والے جو پڑھتے ہیں یہ شاذ ہے. یہ شاذ اس وجہ سے ہے کہ سلیقیون کے اندر جو کہ سلیقتن کی جمع ہے یا کو حذف ہونا چاہیے تھا، سلیمیون کے اندر بھی یا کو حذف ہونا چاہیے تھا، امیریون کے اندر بھی یا کو حذف ہونا چاہیے تھا، یا کو باقی رکھ کے اس میں منصوب لایا گیا، یہ شاذ ہے. وعبدیون وجزمیون فی بنی عبیدۃ وجزیمۃ اشذ. عبیدتن اور جزیمتن کا اس میں منصوب عبدیون اور جزمیون لانا اشذ ہے، کیونکہ یہاں پر خلاف القیاس عین کلمے کو پیش دی گئی تو کلمہ اپنے وزن سے ہی نکل گیا، لہٰذا عبدیون اور جزمیون ان کا اس میں منصوب لانا شاذ ہے. وخریبیون شاذ، یہ خریبیون بھی شاذ ہے کیونکہ اس کا اس میں منصوب خرابیون بنتا تھا، خریبیون لائی یہ شاذ ہے. ثقفیون قرشیون فقمیون بنو کنانہ والے جو پڑھتے ہیں، ملاحیون خزاعہ والے جو پڑھتے ہیں شاذن یہ بھی شاذ ہے. ان کے شاذ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں تا نہیں پائی جا رہی. ثقفیون ثقیفن کے اس میں منصوب ہے، قرشیون قریشن کا اس میں منصوب ہے، تو ان کے آخر میں تا نہیں پائی جا رہی. اب جب تا نہیں پائی جا رہی تو اصولاً ان کی یا کو باقی رکھتے ہوئے ان کا اس میں منصوب لانا چاہیے تھا، لیکن یا کو حذف کر کے لائے، کہتے ہیں شاذن کہ یہ شاذ ہے.